بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں۔ اسی عرصہ میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بدیہی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعہ سے میں ان کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں میری قوم اس نور کو مصیبت اور بیماری نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا۔ اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانہ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ایک کوڑے کے ساتھ قندیل کی طرح لگا دیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کی سعی سے مسلمان ہو گئے، مگر چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔